وہ وہیں اپنی جگہ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔ جب 10 منٹ بعد باہر آتے اسے دیکھتے ہی کہا، نہیں نہیں پلیز وجدان۔ دونوں آنکھیں زور سے بند کی تھی جو شرٹ لیس تھا، اور اب اسے اپنے قریب بڑھتا دیکھتا، ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ میں بندہ بشر ہوں یار، بہک سکتا ہوں، پھر پچھتاؤ گی تم۔ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ایک آنسو کا قطرہ بہا تھا جو اسے اپنے سحر میں چھوڑتے بلو شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وجدان پھر قریب گیا۔ وہ بس اب چپ تھی، لفظ ختم تھے، اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ڈریسنگ پر اسے بٹھا کر کف لنکس بند کرتے، بالوں میں کوم کرتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ سپرے کرو، پرفیوم تھمایا اسے۔ وجدان منع کرنا چاہا، جلدی کرو۔ مزید قریب گیا تھا، ڈرتے فوری اس کے کف اور گردن کے پاس کیا تھا۔ میری آنکھوں میں تو دیکھو۔ اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اس کے دانتوں تلے دبائے لب اپنے انگوٹھے سے آزاد کرائے۔ کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگتا؟ اس کے آنسو دیکھتے کہا تھا۔ بتاؤ، نرمی سے صاف کیے تھے۔ مجھے نہیں پتا ماما کیا سوچیں گی۔ شدت سے روئی کہ آنکھیں سرخ کر چکی تھی۔ وہ کیا سوچیں گی؟ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر دائیں بائیں رکھتے وجدان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں قریب نہیں آؤں گا تمہارے۔ وجدان دور ہونے لگا تھا جب ہاتھ پکڑا۔ آئی ڈونٹ نو پلیز، سوری، میں نہیں سمجھ پاتی مجھے کیا ہو جاتا ہے، روتے اعتراف کیا۔ وہ پلٹا، اسے خود میں سمیٹا تھا، ڈھیروں پیار آیا تھا اس پر۔ رو کر میری زیادہ انٹینشن چاہتی ہو تم؟ اس کے بالوں کو چومتے کہا جو اب پرسکون سی اس کے ساتھ لگی تھی۔ گاڑی سے اترتے اس کی بلو نفیس شال درست کی تھی جس سے اس کے بازو اور فراق کی اگلی اور پچھلی دونوں سائڈیں کور تھی۔ پرفیکٹ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ حیرت سے بس اسے تک رہی تھی۔ اپنی سائڈ سے نکلتے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ ایک پل اسے دیکھا جو بلو شرٹ پر گرے جیکٹ پہنے ہلکی سی بیئرڈ اور مردانہ وجاہت سے اس وقت پوری طرح اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ آئی نو میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، پر تمہارا یوں دیکھنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے کان کی لو لبوں سے چھوتے کہا تھا۔ وہ اس کی بات اور عمل سے ہوش میں آئی تھی اور فوراً جھکی نظروں سے ہاتھ تھاما۔ جدید طرز کے بنے پورے فارم ہاؤس کو لائٹنگ اور خوبصورت وائٹ اور ریڈ روزے سے سجایا گیا تھا۔ فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے کافی لوگوں کی ستائشی نظریں تھیں۔ دونوں پر نکاح کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جو وہ ایک ساتھ اٹینڈ کر رہے تھے۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز پا کر وہ جھجکی تھی جب اس کے ہاتھ کا نرم دباؤ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ صدف نے انٹرنس سے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک پوز بہت ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہاں بنے اسٹیج پر گئے تھے جب وجدان وانیہ کے ہونے والے شوہر طلحہ سے ملا تھا۔ صالح صاحب، مولوی صاحب کو کافی انتظار کرایا ہے آپ نے، جتایا کہ وہ اس کے انتظار میں تھے۔ وجدان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ اندر روم میں بیٹھی وانیہ سے ملنے گیا تھا۔ جلدی نہیں آگے آپ دونوں؟ وانیہ نے بھی مسکراتے نفیس سا طنز کیا۔ لمس نے لیٹ کیا۔ میں تو کب سے ریڈی تھا۔ اسے ساتھ لگاتے سارا ملبہ اس پر ڈالا۔ میں نے نہیں کیا آپی، انہوں نے میرا میک اپ خراب کیا تھا وہ۔ جبکہ اس کی بات پر صدف اور وانیہ نے معنی خیز نظر سے وجدان کو دیکھا جو اس کی بات پر خجل سا ہوا تھا۔ کچھ ٹائم بعد دونوں کا نکاح وجدان کی موجودگی میں ہوا۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ سب سے مل کر رو رہی تھی۔ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ بس کرو وانی، میری ساری ٹی شرٹ خراب کر رہی ہو یار۔ ویسے بھی ابھی تو 15 دن کے لیے مزید جان کھانے کے لیے تم یہیں ہو۔ وجدان نے اسے ساتھ لگائے کہا تھا۔ بھائی میں جان کھاتی؟ روتے ہوئے چڑی۔ تو اور کیا یار، سکون ہوگا۔ ارادہ اس کا موڈ بحال کرنے کا تھا۔ بھائی وہ آنسوؤں کی آمیزش میں چیخی تھی۔ اچھا سوری یار، اب میک اپ نہیں خراب کرو، مذاق کر رہا ہوں۔ جبکہ صدف اور وانیہ روتے ہوئے بھی مسکرائیں۔ کچھ ٹائم بعد اسے طلحہ کے ساتھ رنگ سیرمنی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ وہ پیر پٹکتے باہر آئی تھی جہاں وہ اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔ ہائے چشمش، وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا ویٹ میں تھا۔ چپ ہی رہنا، مجھے بلانے کی کوشش بھی نہ کرنا ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اگین فل غصے میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے کہا تھا۔ مراد نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ میک اپ میں بس ہونٹوں سے ملتی جلتی لپسٹک میں بلیک گولڈن کام والے شارٹ کٹ کیپری اور نیٹ کے گولڈن دوپٹے سے الجھی سی تھی، جبکہ لمبے سیدھے بال پر لاپرواہ کھلے تھے۔ گندمی رنگت لمبے قد سے وہ اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی اور خود وہ بلیک ڈریس میں تھا۔ چلو
وہاں پہنچتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا. بیبی بہیو لائک اے کپل. میرے پاس پارٹنر نہیں تھا اس لیے تمہیں کہا ہے. اس کے ساتھ چلتے اسے سمجھایا. جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ. گرینی کو کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے جو وہ ایک انجان پر بھروسہ کر رہی ہیں؟ اس کی بکواس ضبط کرتے اچنبے سے پوچھا. اب اللہ کا دیا سب کچھ ہے ماشاءاللہ سے. عزت، شکل، سیرت اور دولت وہ الگ بات ہے. کبھی غرور نہیں کیا. ان کو اور کیا چاہیے تھا بھروسے کے لیے؟ اپنی تعریفوں کے پل باندھتے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے دانتوں کی باقاعدہ نمائش کرتے کہا تھا. ویسے کہاں آئے ہیں ہم؟ دانت پیستے پوچھا. یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا. ہاں وہ میرے دوست پلس بھائی کی بہن پلس میری بہن کا نکاح ہے آج. جبکہ اس کے اتنے لمبے تعارف پر جیب بھر کر کڑی. لیکن اندر داخل ہوتے سب سے پہلے سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے وہ مزید کلس کر رہ گئی تھی. بہت پیارے لگ رہے ہو دونوں آج. مجھے بہو والی فیلنگ محسوس ہوئی ہے. وہ مسکراتے اسے ساتھ لگاتے بولی. وہ اس کی موجودگی میں شرمائی تھی. اسے صدف کے پاس چھوڑتے وہ مڑنے لگا تھا جب اس کی بے باک بات سے ایک بار پھر وہ سرخ پڑی تھی. اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا نظر لگنے سے بچائیے گا. اسے نظروں کے حصار میں لیتا کہا. جاؤ تم نہیں لگنے دیتی. مسکراتے اس کی چت رسید کی تھی. وہ اس پر ایک نظر ڈالتے لوگوں کے ہجوم میں غائب ہوا تھا. ہم ٹھیک ہیں. ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے. کسی کو بھی بغیر چیکنگ کے اندر نہیں آنے دینا. جو بھی مشکوک لگے مجھے انفارم کرنا. اوکے. ایئر بیس پر وہ ہائیلی سیکیورٹی بندوں کی ٹیم کو بول رہا تھا جو چاروں طرف ہائر تھے. کال کرتے سامنے موجود لوگوں کو دیکھا. ٹائم مل گیا تمہیں آنے کا. مراد اس کا طنز سمجھ گیا تھا جبکہ مریم کو اپنا آپ بھی معنی سا لگا. او ہو، بن بلائے مہمان بھی آئے ہیں. خیر مس رپورٹر کیسی ہیں؟ وجدان نے آگ لگانے کے بعد مہمان نوازی کی. مجھے پتا ہوتا نہ یہ تمہارے گھر کا فنکشن ہے تو خدا کی قسم کبھی نہیں آتی. دانت پیستے کہا تھا. پر اب تو تم منہ اٹھا کر آ گئی ہو، وہ بھی گفٹ کے بغیر. وجدان نے مزید تپایا. گفٹ تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا نکاح تھا. وہ بھی دو بد غصے سے بولی. بس کرو یار. مراد صدمے میں تھا. لمس. وجدان بھائی کہاں ہیں؟ وجدان کی کسی کزن نے اس کے کان کے قریب پوچھا جو اس کے ساتھ سٹیج پر تھی. پتہ نہیں آپ ہی یہیں ہوں گے. اس نے کنی کترائی. معصوم لڑکی اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو. اس کے قریب ہوتے پتے کی بات بتائی. کیوں آپ ہی؟ وہ حیران ہوئی. بدھو وہ سامنے دیکھو کیسی اس لمبی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے. اس کی نظر پڑی تو حیرت اور غصے دونوں آیا. وہ دور سے بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی. جاؤ دیکھ رہی ہو نا. اسے منظر دکھاتے کہا. مجھے تو سزا دیتے ہیں. ابھی بتاتی ہوں میں کیسے اٹھتے ہیں. وہ دوبارہ ڈرتے بیٹھی تھی. نہیں لمس بی بریو. وہ اٹھی تھی. لمس کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ یہ وجدان کہاں ہے؟ تم دونوں بیٹھو، فوٹو شوٹ ہونا ہے. ماما میں ذرا واش روم جانا 2 منٹ. اس کے بیٹے کی طبیعت تو درست کروں. دانت پیستے جیسے دانتوں کے نیچے وہ لڑکی ہو. اچھا دھیان سے جانا. اشارہ اس کی لمبی فراک شال اور ہائی ہیلز کی طرف تھا. جی جی بے فکر رہیں. ویسے نائس ڈریس نیا لیا ہے. وہ اپنے پیچھے محسوس ہوتی میٹھی سی خوشبو کو کچھ سوچتے بولا تھا. وجدان کی بات پر اس کا غصے سے برا حال ہوا. اس کی طرف ان دونوں کی پوچھ تھی. نائس ڈریس بڑے آئے. اور تو چڑیل رک ذرا بتاتی ہوں. جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. وجدان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہمت کرتے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے متوجہ کیا. جبکہ وجدان کو اس کی بات اور حرکت دونوں نے متوجہ ہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اچھے ری ایکشن نے اچھا خاصا جھٹکا دیا. وہ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف اللہ اس کا مجھے جان کہہ کر مخاطب کرنا. مریم اسی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے باہر تب نکلی جب مراد کا طرزِ مخاطب سنا. کیسی ہیں بھابھی؟ مودبانہ انداز میں پوچھا. میں ٹھیک ہوں مراد بھائی. لانگ ٹائم. ہاں کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ جس پوزیشن میں کھڑی تھی بامشکل مراد سے کانفیڈنٹلی بات کرنے کی صحیح میں تھی. لیکن وجدان تو اپنے بازو میں موجود اس کی نازک بازو دیکھ رہا تھا. ایک جاندار مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا. سوری مجھے آپ کا نام نہیں پتا. اینک والی باجی کھانا ضرور کھا کے جائیے گا. چلیں وجدان. وجدان اور مراد نے بامشکل اپنا کہکہا ضبط کیا تھا. ناؤ پلیز ایکسکیوز اس. بولتے ہی ایک تیکھی نظر مریم پر ڈالی. خاصا غصہ اس دن والا بھی تھا اور آج تو اور بری لگی. بھابھی ہو از شی؟ باقی سب باتیں بھول کر وہ تو اسی یونی والی چھوٹی سی پیاری لڑکی کو دیکھ رہی تھی جب بامشکل ہیل کے بعد بھی وجدان کے کندھے سے نیچے آتی تھی. دی ون اینڈ اونلی سڑیل بدتمیز وجدان شاہ کا عشق. اس کی بیوی پلس کزن لمس وجدان شاہ. جبکہ اس کے اتنے لمبے وجدان کی تعریفوں والے تعارف میں بیوی والی
بات پر وہ چونکی، حیران ہوئی اور خاصی شرمندہ ہوئی، اور یہ شرمندگی اس دن کی اپنی باتوں پر تھی۔ کیا کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ جھجکتے فوری بازو نکالتے پوچھا۔ لمس مجھے فیل ہوا سپارکنگ ہو رہی ہے، کہیں جیسے بجلی کی تاریں جل رہی ہوں۔ اس کے قریب ہوتے رازداری سے کہا۔ میں کیوں جلوں؟ بکھلاتے وہ جلدی سے بولی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ مما بلا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی چمک اور چوری پکڑے جانے پر شرمندہ ہوتے وہ اب دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ بسایا ہی نہیں دل نے کسی کو بھی تمہارے علاوہ، تم چاہو تو میری روح کی تلاشیاں لے سکتی ہو ڈارلنگ۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ چلو تمہیں کسی سے ملواؤں۔ مجھے گھر جانا ہے ہمراہ پلیز۔ اپنا آپ آکورڈ سا لگ رہا تھا، گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جاننے سے وہ قاصر تھی کہ سامنے اسٹیج پر نظر پڑی جہاں وجدان کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھا۔ آج ایک علیحدہ اور پیارا انسان نظر آیا تھا۔ پھر اسے دیکھا جو اس کی کسی بات پر مسکراتے شرما رہی تھی۔ پرفیکٹ کپل۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی ہوئی۔ چلو تو اسے کھینچتے وہ اسٹیج کی طرف لے کر گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس کسی وجہ سے نہیں آ پائے تھے۔ وجدان کی فیملی سے اچھے تعلقات تھے اور وہ بے تکلف بھی تھا۔ سائڈ سے گزرو۔ نظر آ رہا نا؟ اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں وہ سامنے والے سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ لمس ایک بار پھر سانس روکے کھڑی تھی۔ جی سوری۔ طلحہ کا بھائی خاصا شرمندہ ہوا تھا، جس کا گزرتے وقت ہوئے لمس سے کندھا مس ہوا تھا، یا شاید اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس جگہ سے اب تم نہیں ہلو گی، ٹھیک ہے؟ اس کی الجھتی شال صحیح کرتے وہ اسٹیج سے اترا تھا۔ وہ اسی کے سحر میں تھی، وہ اسے لاجواب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ارے مراد آؤ بیٹا۔ جب صدف نے اسے اسٹیج پر بلایا تھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ مسکراتے کہا۔ میں بالکل ٹھیک۔ کنگریچولیشن وانیا اینڈ طلحہ مسکراتے دونوں کو مبارکباد دی۔ تھینک یو بھائی۔ ویسے آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے۔ جبکہ مریم کو پھر سے اپنا آپ ماحول میں مس فٹ لگا تھا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ صدف نے ہی اس بیچاری سے پوچھا۔ وجدان نہیں تھا وہاں، اور لمس وانیا کے ساتھ سیلفی لے رہی تھی۔ آنٹی یہ میری اور وجدان کی بہت اچھی فرینڈ ہے۔ تعارف تو اس کا کچھ کرانا تھا، پر اپنی موت اپنے ہاتھوں نہیں لانی تھی۔ مریم کا دل چاہا سر پھاڑ دے۔ لمس کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا، پر وجدان کی بات یاد کرتے لب مسکرائے اور وہ اسے اگنور کرتے پکچرز کیپچر کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو آپ بیٹا۔ صدف نے اپنی طبیعت کے مطابق پیار سے پوچھا۔ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی، آؤ جوائن کرو ہمیں، خوش دلی سے کہا، جبکہ مراد وجدان کی فون کال سے وہاں سے جا چکا تھا۔ عربی سے اکیلے ہی عجیب فیل ہو رہا تھا۔ کنگریچولیشن اینڈ سوری میں کوئی گفٹ نہیں لا پائی، شرمندگی سے وانیا سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ آئی ہیں یہی کافی ہے، وانیا نے مسکراتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ ایکسکیوز می، جھجکتے سب کی توجہ پرے ہوتے اسے مخاطب کیا۔ جی لمس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ آئی ایم سو سوری سویٹ گرل، مجھے نہیں پتا تھا وہ بدتمیز انسان میرا مطلب وجدان تمہارا شوہر ہے، سو اس دن کے مس بیہیویئر کے لیے سوری۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ اٹس اوکے، پر آپ نے بدتمیز کی خوشی میں بولا، اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر وجدان یہاں ہوتا تو ضرور شاک ہو جاتا، جبکہ وہ اس کی بات پر شرمندہ سی ہوئی لیکن جلد ہی مسکرائی تھی۔ ہینڈل کر لیتی ہو اسے؟ اس کی بات پر وہ لمحے میں سرتا پہنچ سرخ ہوئی۔ جی؟ وہ بات کی نیت سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے ذرا سے جگر سے بکھری کوسے قضا کے رنگ دیکھ کر وہ خاصی چونکی تھی، جو گلابی سے سرخ ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اسے لڑکی ہو کر اس پر پیار آیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، تم اتنی پیاری انوسینٹ سی چھوٹی سی ہو۔ اسے دیکھو، اسٹیج سے دور اسے مراد سے کچھ ڈسکس کرتے دیکھا۔ بالکل کوئی سڑیل سا بدتمیز روڈ شخص لگتا نہیں۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، پیاری برا نہیں منانا۔ اس کے چہرے کے نقوش دیکھے، وہ جواباً بگڑ رہے تھے، اور اس کی برائیاں کر کے وہ برا نہ منانے کو کہہ رہی تھی، جو اسے کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ ڈونٹ جوڈج اے بک بائی اٹس ٹائٹل اور کور، نو پلیز ایکسکیوز۔ اس لائن میں وہ بہت کچھ پاور کروا چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کندھے چکانے پر اکتفا کیا، کیوں نہ کہ اپنے آپ کو وہ کبھی غلط نہیں مانتی تھی۔ کسی کی چپتی نظریں آج بھی محسوس ہوئی۔ وہ قدرے سائڈ پر تھی، پر بے ساختہ ڈر کر ارد گرد دیکھا تھا، مگر لوگوں کے ہجوم میں وہ پھر نظر انداز کر پائی تھی۔ دوپٹہ سنبھالے وہ ان تک پہنچی۔ غلطی سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو مجھے چھوڑ آؤ، پھر اپنی فضول گفتگو جاری رکھ لینا، دونوں کو دیکھتے کہا۔ ابھی مراد نے منہ بنایا۔ بٹ یو مین ابھی 11 بجنے والے ہیں، لہٰذا چلو۔
وہ الجھن کا شکار تھی۔ وجدان چپ بھی تھا اور نظر لمس پر ٹھہری جو ایک سائڈ پر تنہا کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ اوکے وجدان، اجازت، مراد نے سے ملتے کہا، باقی کل وہاں تیرے فلیٹ میں ڈسکس کر لیں گے۔ چل ٹھیک ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے تجھے گنجا کر دے گی، وجدان نے کان کے قریب مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے مس مریم، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے ہماری محفل کو آ کر گرہن لگایا۔ جاتے جاتے وجدان نے اسے پھر سے تپایا، وہ صرف